میرے محبوب نے اپنے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے، نہیں نہیں نہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم ہے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بتے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب، اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی۔ بچے ان کی ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا دی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہے، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑے نال کوئی رشتہ ہے؟
जैसे पहली कौमों ने नाफरमानियां की, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, कोई खड़ा खड़ा पत्थर बना दिया, उससे हजारों गुना बड़े गुनाह ये उम्मत कर रही है। लेकिन हम इंसान बैठे हैं, हम जानवर नहीं बने, हम पत्थर नहीं बने, हम पे आग नहीं बरसी, हम पे जमीन नहीं फटी, हम में पानी नहीं चढ़े। ये उस अल्लाह का करम और उस कमली वाले की दुआएं हैं और उनका रोना है और उनके आंसू हैं कि आज हम इंसानी शक्ल में बैठे। तो इस्लाम है हमारा तारुफ। क्या है? हम कौन है? मुस्लिम। बोलो कौन है? इकरम बिन अबी जहल है, अबू जहल के बेटे। आप कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने आप को क्या कहूं? आपने कहा तुम कहो मैं मुस्लिम हूं, मोमिन हूं, मुजाहिद। ये हमारा तारुफ है। क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में खड़े हो? इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। मेरे महबूब, जिन्होंने आपकी उम्मत को फिरकों में बांट दिया, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लस्त मिनहुम फ़ी अम्रिहिम शै, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। इन्होंने मेरे को लावण दे, फिर वेखी मैं इन्हां दे नाल की करना। मुस्लिम बन के रहो, मोमिन बन के रहो। अपनी खताओं को देख के आंसू बहाओ, औरों के ऐब ना देखो, औरों की कमियां ना देखो, उन पे तबसरा ना करो, गीबत ना करो, गाली ना दो, झूठ ना बोलो, रिश्वत ना लो, खोट ना करो, मिलावट ना करो। ये सारे जहन्नुम के अंगारे हैं। और मेरे अल्लाह ने इस्लाम को अपने लिए, हमारे लिए पसंद किया। इस्लाम मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह का दीन है, मेरे अल्लाह की शरीयत है। और किसी भी हुक्म का, किसी भी हुक्म की कदर कीमत उस वक्त आती है जब हाकिम की कदर व कीमत हो। हाकिम की कदर व कीमत ना हो, हुक्म को कोई नहीं समझता है। फैसलाबाद में मेरा सेंट्रल मॉडल स्कूल का दोस्त साथी, रूममेट, एक साल पीछे एसएसपी लगा। एक अब्दुल खालिक थे एसएसपी, वो एएसपी थे। तो मेरी दोस्ती हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चलते चलते 3 चिल्ले उनकी पोस्टिंग हो गई क्वेटा, वहाँ एसएसपी बन गए। 3 चिल्ले के लिए वो अल्लाह के फजल से निकल। तश्कील फैसलाबाद होगी, जून का महीना। मैंने कहा यार वो जफर लक मेरा क्लास फेलो तो नहीं, रूम फेलो है हॉस्टल में, चलो चलो उससे तो मैं मिला हूँ। वो कहने लगा मेरा बैचमेट है, हम उसमें इकट्ठे हमने CSS किया। तो हम फिलहाल मस्जिद से चले, सामने पुलिस लाइन का दरवाजा है और जो आम लोगों के लिए दरवाजा है वो यूनिवर्सिटी के सामने। जून का महीना है, तो 11-12 बजे हैं। हम दोनों पहुंचे दरवाजे पर। मेरे सर पर टोपी, चोला, शलवार, एसएसपी भी इसी शक्ल में। तो सिपाही एनीवे कहता 2 सूफी आ रहे हैं, नल की हैसियत। तो जब हम पहुंचे तो अब्दुल खालिक ने कहा, वो फैसलाबाद से ट्रांसफर होकर गया था क्वेटा, लिहाजा सारी पुलिस उसको जानती, लेकिन वो दाढ़ी में था। तो उन्होंने कहा भाई दरवाजा खोलो, ऐसा करो। तो वो जो दूर का दरवाजा है, तो अब्दुल खालिक ने कहा भाई गर्मी बहुत है, वो बहुत दूर है, मेहरबानी कर दरवाजा खोल। सो साहब सुनिया नहीं, उतो आओ। उसने मैं 3री दफा कहा, अब तेरी मेहरबानी है, गर्मी बहुत है, दरवाजा खोल दे। एक तो तुसी जेड़े मौलवी हो ना, तुसी मंदे ही नहीं हो। अब एक ताला लगा है, मेरे को चाबी कोई नहीं, मैं किथों खोला। अब वो मजबूर हो गया, उसने कहा मेरे प्यारे मैं अब्दुल खालिक। तो सिर्फ इतना ही आ गया, सर 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 सर, कदी वो अगू सार, कदी पिछू सार, कदी खब्बे सार, कदी सज्जे सार। ओदा दिल करे ना मैं सजदा कर देवां, क्योंकि उन्हें पता ही एसएसपी तो मैनू डिसमिस कर सकता। ये तब्दीली क्यों आई है? पहले उसे हाकिम का पता नहीं था कि बोलने वाला को, कहने वाले कौन है, इसका पता नहीं था। उन्होंने कहा तो आओ। जब उसे पता चला कि ये बोलने वाला मेरा सब कुछ बिगाड़ सकता है, हाकिम है, तो मैंने आपको फिजिकली करके दिखाया। ये तब्दीली किस लिए आई कि पहले हाकिम को जाना नहीं था,
پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ اے کچھ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جو باغات، پھل پھول، غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی جو آم کی میں نکل آمدا ہے۔ چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہو گیا، اگر کوئی آم پہ انگور لگ گئے ہیں، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے، یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھالے نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاما پہلوان تھا نا، ایسے گامے پہلوان درخت ہے وہاں۔ وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، یہ شیرہ تسی پایا، یہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔
इलाहुम अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा हाजत रवा? बोलो, है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जमीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फवा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिस्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है। यहाँ 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 ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। जिदे वेखो, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अग्गा वेखो, पिछा वेखो, उत्ता वेखो, हेठा वेखो। अल्लाह फरमाता है मैं सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। फसम्मा वजहुल्लाह, वहाँ मैं हूँ। वो पागलों, मुझे छोड़ के इंसानों को पुकारते जिनको मैंने माँ के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाज़ा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देने वाला अल्लाह के सिवा। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। मेरे महबूब ने अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा जब मांगना हो अल्लाह से मांगना, जब पुकारना हो अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। या सिर्फ अल्लाह के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। या किसी को बुलाना हो, जैसे ये बैठे हुए हैं तो उर्दू में हम कहते हैं ओए, अरबी में कहते हैं या समी। लेकिन मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह, मदद के लिए या अल्लाह। वहुवल्लज़ी फिस्समाइ इलाह व फिल अर्द इलाह। आसमानों का बादशाह भी अल्लाह और जमीनों का बादशाह भी अल्लाह। लहू मा फिस्समावात, आसमानों का बादशाह भी अल्लाह। व मा फिल अर्द, जमीनों का बादशाह भी अल्लाह। व मा बैनहुमा, इसके दरमियान का बादशाह भी अल्लाह। व मा तहत थरा, जमीन की तह में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। मशरिक दो हैं, इधर से लेकर वहां तक, जनूब शिमाल से जनूब तक मशरिकैन, शिमाल से जनूब तक मगरिबैन। उसका रब भी अल्लाह। रब्बुल मशारिक फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब। रोजाना सूरज जहाँ से निकलता है वो एक मशरिक है, जहाँ दूसरे दिन वो दूसरा मशरिक है। हर रोज सूरज चंद सेकंड इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, और चंद सेकंड इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है, इधर गुरूब होता है। इसको मशारिक और मगारिब कहते हैं। मेरा रब कहता है जहां से सूरज निकलता है, अरे उस पाव पर भी अल्लाह का कब्जा है, और जहाँ डूबता है वहां भी अल्लाह का कब्जा है। कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा। चस आ गई, मुझे बताओ मैं रात को खड़ा कर दूं इला यौमिल क़ियामा, सूरज निकलने न दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया। तो है कोई अल्लाह के सिवा, कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई इमाम, कोई नबी, कोई रसूल जो इस सूरज को निकाल सके तेरे रब के सिवा?
اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہونا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا، امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی، امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے، وہ یہاں پہلوانا بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے، جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا بھی مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا بھی مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، میں روح کے ذریعے سے قائم۔ یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ بورڈ، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر کیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی، ایکسرسائز جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں، وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں،
نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔